ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما فاولئک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا تصوف کا پروگرام، یہ آگے والی قسط کے لیے ہم جناب جو پروگرام آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو جو ماشاءاللہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ اپنی بلندیوں کو پہنچ گیا، ایمان کے اعلیٰ و ارفع درجے پر فیض ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس واجب کر دی اور اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ تو محنت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ گیا، پھر اس کے بعد اس نے محسوس کیا، وہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ جب مقام پا گیا تو کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو انسانیت کو اعلیٰ اور الفا درجے پر فیض ہو گیا۔ اب اس کے اوپر اللہ نے دعوت دی ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے راستہ عطا فرما ان لوگوں جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کا راستہ یہ ہے جن پر میں نے انعام فرمایا، من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انبیاء مرسلین ہیں، اور تبع تابعین ہیں، اور صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت کے شہزادے شہزادیاں، اور جناب اولیاء کرام ہیں، اور شہداء کرام ہیں۔ تو شہداء کرام کی جناب جو حیثیت ہے، اور یہ اعلیٰ و ارفع جو جنت اعلیٰ مقام ہے، علیین کا زون ہے، یہ اسپیشل VVIP زون ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ملکیت ہے، وہ اس میں آپ نے ان لوگوں کو وراثت میں شامل کیا ہے۔ ان لوگوں کا جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین اولیاء اللہ ہیں۔ تو آج یہ وہ مقام ہے جو بلند و بالا ہے جنتوں کا، اور اس کے لامکان تک اس کی رسائی ہے۔ جس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی برق رفتار زمینوں کو طے کرنے والی سواری ہے، جو کہ مہینوں کا سفر آنن فانن جناب گھنٹوں میں طے کرتی ہے، وہ ہے لینڈ کروزر۔ اسی طرح آسمانی ہوائی سفر کرنے والی سواری جو ایروپلین ہے، جہاز ہے، وہ اسی طرح کے جناب مہینوں کے سفر کو طے کرنے والی سواری گھنٹوں میں جناب 7 سمندروں پار کے جناب سفر کو طے کرتے پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح جنتوں کے اندر کی سواریاں ہیں۔ ایک سواری کا نام ہے براق، یہ برق کی جمع ہے، اور یہ ایک کون سے جنتوں کے اس مقام تک آپ کے ارادے سے پہنچا دی جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح رف ہے، وہ علیین کے اعلیٰ و ارفع مقاموں کو طے کرتے ہوئے وہ جناب آپ کو جہاں آپ کا ارادہ ہوگا، یہ VVIP زون کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جناب جو مقام ان کو حاصل ہے، جہاں تک چاہیں گے وہ پہنچ سکیں گے۔ یہ وہ 2 سواریاں جن کا معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے افتتاح کر کے ان کی ملک میں دے دیا۔ یہ ایسی سواریوں کے مالک ہوں گے جنتوں کے اندر، علیین کے اندر۔ اور شہداء کرام کے بارے میں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے راستے پر مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ و جاوید ہیں، یہ میرے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ پورے جنتیوں کے لیے، ہر طرح کے جنتیوں کے لیے دسترخوان جو ہے غلمان حوریں اور جناب فرشتے بچھائیں گے، اور وہ مہمان نوازی کریں گے اور میزبانی کریں گے۔ لیکن میرے اللہ نے فرمایا میں جو شہداء ہیں ان کے لیے وہ میں دسترخوان کا انتظام وہ میرے دسترخوان سے کھاتے ہیں، اولیاء کرام اور شہداء کرام، اور یہ میرے ہی سامنے میرے جلووں میں رہتے ہیں، اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب یہ غلامی میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے اس کا آپ کو ہم نے تعارف کرایا ہے۔
نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ شہداء کرام کی اور اولیاء کرام کی منزلوں کو پانے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے پانے کے لیے، میری طرف آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو۔ جب وسیلہ ڈھونڈ لو تو اس کے اوپر پھر جہاد کرو۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اس پروگرام میں جناب آپ سے بات کریں گے، اور ایک شعر پر بات کریں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل رہی محو تماشا لب بام ابھی، عقل اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر بے ہوش ہو گئے، اور عشق اپنا کام کر کے آنن فانن زندہ و جاوید ہو گیا، اور منزلوں کو اور خدا کی بارگاہ میں جناب جلوہ گر میں اور وہ جناب محو ہو گیا۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے ساگر صدیق، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔